سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج آپ کی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کوئی خاص بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں عمران خان صاحب نے کون سی ایسی آپ کے ساتھ بات کی کہ جو کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گی؟ شکریہ میر صاحب. خان صاحب سے میں پہلی دفعہ ملی ہوں جب سے وہ جیل گئے، کیونکہ 5 کو ان کو اٹھا لیا گیا تھا اگست کو، اور 9 اگست کو مجھے اٹھا لیا گیا تھا. پھر میں 6 مہینے نظر بند تھی، میں اسلام آباد سے کہیں جا نہیں سکتی تھی، پنڈی کی پریسنکٹ تک بھی نہیں. تو یہ بڑی مشکل سے ہائی کورٹ سے اجازت لے کے میں گئی. تو الحمدللہ آئی تھنک جو آپ کے ٹی وی کے ویورز ہیں ان کی توسط سے میں یہ ضرور بتاؤں کہ الحمدللہ خان صاحب جیسے لگ رہے تھے، مطلب جو بندہ اپنے آپ کو بیچارہ، معذرت کے ساتھ میں ذرا طنز استعمال کر رہی ہوں، لیکن آئی تھنک آج بہت عرصے بعد خوشی ملی ہے کہ وہ جو انسنٹ آدمی ہے، جو بے گناہ آدمی ہے، وہ جیل میں بادشاہ لگ رہا تھا. اور جو ہمارے ساتھ بادشاہ بننے آئے تھے اسمبلی میں 2-3 دن پہلے، ان کے چہرے جیسے اترے ہوئے تھے. سو آئی تھنک اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، مجھے کوئی چیز پسند ہو پسند نہ ہو، لیکن اگر اس میں سچ ہوگا تو وہ چیز نظر پر ضرور آئے گی. تو پہلے تو یہ ضروری بات تھی کہ شکر ہے وہ بالکل تندرست الحمدللہ ٹھیک لگ رہے تھے. دوسری بات، جس طرح وہ ہمیشہ سے ایمان سے بھری ہوئی باتیں کرتے ہیں، نالج سے، کتابوں سے. اور تیسرا جو ہم نے ان سے ڈائریکشنز لی کہ اب ہم نے آگے اس ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ان کا پہلی بات یہ تھی کہ میری فکر مت کریں. میں نے 7 مہینے گزار لیے ہیں، میں 7 سال اور گزار لوں گا، لیکن پاکستان کے ساتھ دوبارہ کھلواڑ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کلیئرلی بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کی سپریشن کی بات کی کہ اٹ ول ناٹ ہیپن آن آر واچ. ہم 1 انچ زمین دشمن کو نہیں دیں گے. جس طرح انڈیا نے پہلے ہم سے اپنا یہ انٹوٹ انگ لیا ہوا ہے، کشمیر لیا ہوا ہے، پھر بنگلہ دیش لے لیا، اب اور بھی کوشش کریں گے. تو آپ سب ڈٹ جائیں. مبارکبادی بھی سب کو دی جو ہم ایم این ایز بن کے آئے ہیں الیکٹ ہو کے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اسمبلی میں پاکستان بچانے کے لیے گئے ہیں، ہم منسٹر نہیں کھیلنے گئے. سو سب کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ 8 فروری کو پورے پاکستان نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. آپ سے بھی نہیں چھپا، مجھ سے بھی نہیں چھپا کہ 2 سال میں کس قسم کی بربریت اور فسطائیت کی گئی ہے اس قوم کے ساتھ. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بارے میں مت سوچیں، آپ صرف لوگوں کا سوچیں کہ دے ہیو ٹرسٹڈ یو. 8 فروری کو عوام نے اپنا کام کر دیا. 9 فروری کو جو پھر الیکشن کمیشن نے کیا اور باقیوں نے کیا وہ تو ہو گیا، بٹ ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو طریقے سے اس چیز کو ٹھیک کریں، کیونکہ پاکستان بہت پریشس ہے. سو یہ میں نے آپ کو سارا سم اپ کر کے ٹھیک ہے. بتا دیا خان صاحب. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی اعلان کیا ہے، اور بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، کہ اتوار کو پشاور میں اور پاکستان کے اور شہروں میں احتجاج ہوگا دھاندلی کے خلاف، لیکن پشاور میں خاص طور پہ احتجاج ہوگا، اور آپ پشاور سے ایم این اے بنی ہیں لوگوں کے ووٹ لے کے، تو یہ جاننا چاہیں گے کہ پشاور کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ وہاں تو آپ کی حکومت بن گئی ہے، تو وہاں پہ آپ احتجاج کیوں کریں گے؟ دیکھیں، احتجاج ہم 2 چیزوں پہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ جو فارم 47 والے آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، آج جو الیکشن کمیشن نے ایک امبیرسنگ کام کیا. جھوٹ بھی ایسا بولنا چاہیے میر صاحب، آپ کی تو دنیا آپ نے بہت دیکھی ہوئی ہے. جھوٹ ایسا ہونا چاہیے جو کوئی مانے، اور کیونکہ ووٹ عام پاکستانی کا تھا، کسی پی ایچ ڈی والے کا تو تھا نہیں، تو اس کو تو پتہ ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دیا، کیسے دیا، کس علاقے سے کتنے لوگ نکلے. باتیں پتہ چل جاتی ہیں، کون وہاں پہ پولنگ ایجنٹ تھا، کس نے فارم کلیکٹ کیا. تو آج ای سی پی نے نقلی فارم اپلوڈ کیے ہیں 45. 1 مہینے بعد ایک تو انہوں نے قانون توڑا، دوسرا جو ڈرامہ کل کیا، معذرت کے ساتھ ہمارا اپنا ادارہ ہے پاکستان کا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو، انگریزوں سے یہ اتنا امپریس ہوتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ان پرٹیکولر کل جو اگین میں طنز کروں گی، لیکن آئی تھنک جب انسان غصے میں ہو تو شاید طنز سب سے کمزور فارم ہوتا ہے، سب سے کمزور ایکسپریشن ہے غصے کا. اور وہ یہ ہے کہ جو پارٹیاں کہتی تھی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور جو لوگ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ نعرے سارے بھول گئے ہیں، کیونکہ ان کو تو وہ چاہیے تھی، پاور چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا. ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے، بٹ ایک طریقہ ہوتا ہے پاور اور پیسے کا. تو انہوں نے جو کل خواتین کی جو سیٹیں لے لیں، اور جو بات کرتے ویمنز ڈیولپمنٹ اینڈ ویمنز ایکوالٹی، ساری باتیں پانی میں چلی گئیں. بالکل ان این جی اوز کی طرح جو پچھلے 2 سال میں میری والدہ پہ 3 دفعہ پولیس نے اٹیک کیا. کسی نے ایک ٹویٹ میرے حق میں نہ کرتی. میری والدہ ایک غیر سیاسی بیوہ ہیں، تو ان کے حق میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی. تو میری ایکسپیکٹیشنز کسی سے نہیں، اور نہ میں بٹر ہوں. لیکن جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس کی، جی بہت ہمیں فکر ہے، ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، ہم اکنامک کانگروئنس کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سارا جو خواتین کے جو اور مذہبی اقلیتوں کی سیٹیں چھینی ہیں، اس کے لیے ہم سنڈے کو نکلیں گے انشاءاللہ پر امن پروٹیسٹ میں. اور ہم تو ہمیشہ پشاور میں ان پرٹیکولر میرے شہر میں ہمیشہ اپنے حلقے میں لوگوں سے کہتی ہوں، وہ بہت زیادہ
پسماندہ علاقہ ہے، نہ بجلی نہ گیس نہ پانی، 76 سال سے وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو ان کے لوگوں کو ہم ہمیشہ بولتے کہ نہ ماسک پہننے پی ٹی آئی کا، نہ کوئی دوپٹہ شپٹہ پہننا ہے، نہ سر پہ ٹوپی، کیونکہ جو تقریب کار ہوتے ہیں وہ ماسک پہن کے آتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ دوبارہ فالس فلیگ آپریشن ہو 9 مئی کی طرح. تو انشاءاللہ سنڈے کو ہم سب پشاور میں ہوں گے اور ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اچھا، انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ آپ کے حلقے میں بڑے پرابلمز ہیں، نہ وہاں پہ پانی ہے نہ بجلی ہے، تو 10 سال تو وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو انہوں نے کیوں وہاں پہ کوئی پانی اور بجلی کا انتظام نہیں کیا؟ بالکل آپ نے اچھی بات کہی. امت صاحب دیکھیے، جو پہلی ٹینیور میں ہمارے ایم پی اے تھے وہ پھر بعد میں گورنر صاحب بن گئے، اور میری ان سے ابھی بھی سخت ناراضگی ہے اس بات پہ کہ اگر وہ اس حلقے سے تھے تو 9 سالوں نے وہاں کیا کام کیا ہے. ان کا یہ ایکسکیوز ہوتا ہے ہمیشہ کہ نہیں جو بہت پسماندہ علاقہ ہے. اسینشلی جنرل مشرف کے ٹائم میں 15 سال وہ ہم نے امریکنوں کو بخش دیا تھا وہ علاقہ کہ جو کرنا ہے یہاں پہ کرو. تو وہ تو بالکل ایک جنگل بن چکا ہے. تو اس جنگل کو ٹھیک کرنے میں 50 سال لگیں گے، بٹ اسٹل اٹ ڈزنٹ ابزالو پی ٹی آئی. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس کو زیادہ فنڈز دینے چاہیے تھے. جو اربن پشاور ہے اسے زیادہ رورل پشاور کو دینے چاہیے تھے. پلس ان لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنی بیوائیں ہیں اس علاقے میں، ان کا صبر دیکھنے کو. اور میں ہر کسی کو یہ کہتی ہوں کہ مت آزمائے ہوئے کو آزماؤ. یہ لوگ پاکستان کے اصلی مجاہد ہیں، محب وطن ہیں. نہ ان کو کوئی تھینک یو کہتا ہے، نہ ان کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے، نہ ان کو گھر ملتے ہیں شہادت پہ. یہ تو پاکستان کے لیے بے لوث قربانیاں دیتے ہیں. تو ہمارے لوگ، بلکہ جب میں حلقے میں گئی مجھے ٹوٹل 10 دن ملے تھے کیمپین کی، میں جو ضمانت لے کے گئی تھی، تو میرے حلقے کے لوگوں کو مجھے ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. انہوں نے خود مجھے بولا، چاہے وہ نون سے تھے، چاہے وہ پیپل سے تھے، چاہے وہ ایف سے تھے. اور ایک پوائنٹ پہ مجھے ووٹ ملا. انہوں نے بولا کہ جب خان صاحب نے صحت کارڈ کیا تھا کے پی میں یہ 9 سال، تو کہتی میم ہم ان ہسپتالوں میں گئے جہاں پہ لوگ ہمیں دیکھ کے اپنی ناک ڈھک لیتے تھے کہ ہم بدبودار ہیں، ہم غریب ہیں. دے سیڈ 9 سال ہم نے اتنی زبردست علاج کیے ہیں، بچیاں، بچے، کینسر، 1000 بیماریاں، لیکن ہم سے کبھی نہیں پوچھا گیا کہ آپ پیپل کے ووٹر ہے کہ نون کے کہ ایف کے. بس ہم کے پی کے تھے اور ہمیں وہ مل گیا. تو ان سب لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جہاں سے کھڑی ہوں گی یہ یاد رکھیں کہ ووٹ صرف پی ٹی آئی کو پڑے گا. تو مجھے سے اور کیا چاہیے تھا. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان لوگوں نے ہر کسی کی قربانی دی جنرل مشرف کے ٹائم پہ، ابھی بھی وہ لوگ محروم ہیں. اور وہ ابھی بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ابھی بھی سمجھتے کہ ان کا وہ اصلی بیٹا ہے. اور میں آپ کو پارٹی سے اوپر کی بات بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ پارٹی افیلیشن کو نہیں دیکھتے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے حلقے میں دھاندلی کی شکایت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جی، بہت چیزیں ہوئی ہمارے ساتھ، لیکن الحمدللہ خدا کا جیسے کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی چیزیں ٹھیک ہے، کوئی لوگ ریلیجن خدا کو نہیں مانتے کہ مدر نیچر بھی ایک فورس ہے. تو مجھے لوگوں نے بہت کہا، خاص کر مردوں کی پولنگ سٹیشنز پہ. لیکن ایز آئی سیڈ بڑا ووٹ جسے ہم کہتے ہیں نا این اے کا ووٹ، وہ نون نے، پیپل نے، اے این پی نے، ایف نے، تقریباً سب نے مجھے ڈالا. اور اس کی 3 وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ باقی سب لوگ فیل ہو چکے تھے جو ہماری یوزول سسپیکٹس ہوتے ہیں، خاندانی جو پارٹیاں تھیں. دوسرا یہ تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے جس دن سے صحت کارڈ چھینا گیا ہے، وہ بہت سا غصہ آ رہا تھا مریم نواز پہ ان پرٹیکولر، حالانکہ نون ہے ہی نہیں کے پی میں. تیسرا جو تھا، مرد جو تھے سارے ہمارے علاقے کے، انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ پنچایتیں بیٹھی ہیں اے پولیٹیکل لیول پہ کہ ہمارے علاقے میں دشمنداری انٹروڈیوس کر دی گئی، ہمارے بچوں سے کتابیں لے کے ان کو بندوقیں دے دی گئی. تو جس آدمی نے ہمارے ساتھ کووڈ میں، ٹڈی ڈل میں، تمام تکالیف میں کھڑا رہا، تو ہم اس کو دیں گے. تو جہاں جہاں چوری کی کوشش کی گئی، فزیکل چوری کی، لوگوں کے ووٹ پھاڑے گئے، ضائع کیے گئے، ڈبل سٹیمپ کیے گئے، لیکن وہاں پہ کیونکہ الحمدللہ ہمارا اتنا زبردست آرگنائزیشن تھی. میرے کچھ لوگ آر او آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ ہم خود ٹیبولیٹ کر رہے تھے. ایک فارم 45 کے پیچھے میں خود گئی ہوں. سو اللہ کا شکر ہے ان کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا. ہمارا جو اپنا سی ایم ایس سسٹم ہے پی ٹی آئی کا، ہم نے وہ استعمال کیا. کنسٹیٹوئنسی مینجمنٹ سسٹم ہم اپلوڈ کرتے گئے چیزیں کہ اگر الیکشن کمیشن دھاندلی کرے بھی تو ہم نے ان سے پہلے پروف کر دیا. اور اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے تقریباً 1 مہینے بعد آج فارم 45 ان لوگوں نے اپلوڈ کیے ہیں، ہم نے اسی رات کو اپلوڈ کر دیے تھے. ہمیں پتہ تھا کہ یہ لوگ کریں گے. اچھا، اب یہ جو فارم 45 اپلوڈ ہوئے ہیں اس میں تو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں شاید الیکشن کمیشن نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یا کسی اور کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو اس پہ جی پلیز آپ کی دیکھیں نا، آپ کے بہت سے الزامات جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں نا. جو چیزیں اپلوڈ کی گئی ہیں میں نے بھی دیکھی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو الیکشن کمیشن نے تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. الیکشن کمیشن پاکستانی ہے، اس کا چیئر پاکستانی ہے. میری اس سے کیا ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں کیا ان سے لین دین کروں گی؟ وہ تو میری صوبے کا بھی نہیں ہے. لڑائی تو انسان اپنے گھر والوں سے کرتا ہے، پرائے سے تھوڑی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب کیوں میں ان کی بدنامی کروں گی یا ان کی بےزتی کروں گی؟ لیکن آنکھوں دیکھا حال ہے. میں اکتوبر 2022 میں جو خان صاحب کا بائی الیکشن تھا پشاور سے، اس میں میں ریزرو میں نے دوبارہ الیکٹ ہوئی تھی.
اس الیکشن کمیشن نے اور راجہ پرویز اشرف نے 9 اگست تک مجھے اوتھ نہیں لینے دیا ایز این ایم این اے ایز اے ریزرو ایم این اے، الٹا مجھے اٹھوا لیا 9 اگست کو. تو یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا، فرگیٹ اباؤٹ پی ٹی آئی. نہ خان صاحب نے 100 سال زندہ رہنا ہے، نہ میں نے رہنا ہے، پر اس طرح کے کام کون کرتا ہے؟ بالکل ڈیسپریٹ میجر، ڈیسپریٹ پیپل.